جینٹری بیچ کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کہ ایک کاروباری آدمی ہے. میں ان پہ ایک ڈیلس مارننگ نیوز کا ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا، پرانا آرٹیکل ہے لیکن اس میں ان کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. یہ ٹرمپ کے جو صاحبزادے ہیں ڈان جونیئر، یہ ان کے کالج کے زمانے کے دوست ہیں. پھر انہوں نے ان کے ساتھ ایک نان پروفٹ کا ایک پورا سیٹ اپ بھی بنایا. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جب پہلی الیکشن کیمپین ہوئی تھی کہ ون آف دا نیشنل، اس کے کافی زیادہ نیشنل کیمپین مینیجرز ہوتے ہیں، یہ ایک نیشنل کیمپین مینیجر بھی تھے، اور انہوں نے ایسی فنڈ ریزنگ کی جہاں پہ ایک کپل کی انٹری فیس جو اس ڈنر پہ تھی فنڈ ریزنگ کی، وہ تقریباً $9 لاکھ پر کپل تھی. سو ہی ہیز ریزڈ ملین اس زمانے کے اندر انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اندر کیے. ان ڈان جونیئر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صاحبزادے ہیں، ڈان جونیئر ان کے ایک بیٹے کے گاڈ فادر بھی ہیں. سو یہ اب آپ کو شو کراتا ہے کہ کتنا کلوز کنیکشن ہے. اور ٹرمپ کو انہوں نے کوٹ کیا اس زمانے کے آرٹیکل میں. انہوں نے ٹرمپ نے بیچ کے بارے میں، اور ایک ٹام ہکس جونیئر، وہ بھی ڈیلس کے بزنس مین کے، ان کے بارے میں اس نے کہا آئی واز بیسکلی دا ڈانسنگ منکی، کہ میں تو ان کے ہاتھوں میں بندر بنا ہوا تھا. یہ ہر کام جو مجھے کہتے تھے میں کرتا تھا، اور چاہے یہ روڈ پہ انہوں نے میرے لیے ملینز آف ڈالرز اکٹھے کیے، اور کبھی میرے ساتھ سیلفی سے لے کے میرے بیگز، ہر چیز یہ میرے ساتھ کرتے تھے. یہ ہے اس کا لنک اپ. اور پہلے ہم دوسری سائڈ پہ پی ٹی آئی کی سائڈ پہ ہم گرینل کا سنتے تھے، وہ ہر جگہ ڈان جونیئر کے دوست نکل آتے ہیں. مجھے خود بہت سینئر ڈپلومیٹ نے بتایا تھا. اینی وے، اب انہوں نے پاکستان میں کیا کہا، اور پاکستان سے واپس جا کے مارالاگو میں جو ٹرمپ کی اپنی ریزیڈنس ہے اس میں انہوں نے کہا. پہلے لیکن سن لیں پاکستان میں انہوں نے کیا کہا. He may have been misled. I also would tell you, he personally told me there are a number of deep fake AI presentations on the internet that have been made out there about that it actually is not true or real at all. He's been disappointed, but I think Mr. Grinnell, Ambassador Grinnell, has a very clear, defined view, and I think he supports everything we're doing in Pakistan. As it relates to tweets on Rick Grinnell's account, I'm not gonna. I believe Ambassador Grinnell probably has a better understanding today than he did previously. Current situations here. I don't know Imran Khan or all the issues that existed in the past, but I've seen no evidence that our administration in the U.S. has anything but respect for the leadership here, period. And with some of my own research that I've done, I think there were a lot of issues with that former Prime Minister, but again, that's not what I'm here to talk about. This past week I had the benefit of going to جی دوسرا بعد میں کرتے ہیں. بپی صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. انہوں نے کہا گرینل کو اب زیادہ بہتر سمجھ آ گئی ہے، پہلے نہیں تھا. اور مجھے گرینل نے کہا کہ جی مجھے تو اے آئی بیسڈ پریزنٹیشنز میں نے دیکھی، وہ چیزیں دیکھی تو اس پہ میرا رویہ تھا. اور تب آپ لوگوں نے کہا دیکھیں اب گرینل بھی آ گیا ہے، گرینل نے بھی کہا ہے، تو بس اب ٹرمپ بھی آ رہا ہے. اب یہ جو جینٹری بیچ ہیں، انہوں نے پہلے بھی پاکستان کا پھیرا لگا کے گئے تھے. یہ پھر انہوں نے مارالاگو کے اندر بڑی لمبی تقریر کی، وہ بعد میں سناؤں گا. وہاں پہ انہوں نے بڑی تعریف کی کہ جی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی، بائیڈن نے غلط کیا پاکستان کے ساتھ، اور یہ تو بڑا زبردست ایلائی ہے، اس کو ہمیں اٹھانا چاہیے. اور اس نے کہا کہ پرو ٹرمپ ملک ہے یہ، اور یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں. تو پھر یہ ٹرمپ والی بات ختم. آپ کا تو ساری امیدیں وہاں نہیں تھی کہ ٹرمپ آئے گا اور کچھ گیم بدلے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. ملک صاحب، ہم میں سے کبھی کسی نے، آپ ٹاپ سے لے کے نیچے تک کبھی دیکھ لیں، کبھی کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ ہماری ٹرمپ سے یا امریکہ سے کوئی امید ہے. ہمارا نیریٹو تو اس کے مقابلے بہت ڈفرنٹ رہا ہے کہ جب 2022 میں ہماری گورنمنٹ گئی تو اس وقت کہیں نہ کہیں انٹرفیرنس نہ ہو، لیکن پیغام رسانی ضرور کی گئی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ. آپ کی آفیشیل ویب سائٹ سے، آپ کی امریکہ والی ویب سائٹ سے، آپ کے تمام بندے لاکھوں کی تعداد میں اس کو ری ٹویٹ کرتے تھے، ہر گرینل کی ٹویٹ کو. تو یہ تو نہ کہیں کہ آپ لوگ اون اپ نہیں کر رہے تھے. جی ملک صاحب، اگر کوئی ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے تو اس کو ری ٹویٹ کرنا میں تو کون سا حرج نظر آتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ عمران خان سچا ہے یا پاکستان میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، تو اگر وہاں پہ کوئی ٹویٹ ہو تو اس کو ری ٹویٹ پہ اس سے کہیں سے پوائنٹ آف ویو لینا کہ ہم اس نیریٹو پہ ہے کہ جی امریکہ یہاں کرے گا آئی تھنک دیٹ واز رانگلی پٹ. اور ہم نے کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کیا. وی آلویز سیڈ کہ ہم پاکستان کی عدالتوں سے ضرور انصاف لیں گے اگر یہاں پہ انٹرونشن نہیں ہوگی. یعنی کہ اگر خان صاحب پہ پولیٹیکل ڈوبیس کیسز نہ بنائے گئے تو شاید ہم پاکستان سے انصاف لے لیں گے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے گرینل ارریلیونٹ تھا، اب بیچ ارریلیونٹ ہے. Is that what you're saying?
نہیں میں نے irrelevant کی بات، نہ وہ irrelevant تھا، نہ وہ relevant تھا، نہ یہ irrelevant ہے. وہ اپنے ایک نجی دورے پہ آئے تھے، بزنس پوائنٹ آف ویو آئے تھے. آج امریکن امبیسی نے ابھی ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کی ہے کہ ان کا پرسنل ہوا تھا. ہی ہیز ہز اون ویوز اینڈ ریسپیکٹ فار دیٹ. بٹ پوائنٹ کہنا کیجیے ہم کہیں سے ٹرمپ والے ایشو سے ریلیٹڈ تھے یا ہماری کو امیدیں تھیں. آئی تھنک دیٹ از اے رانگ وے آف پوٹنگ دا تھنگس، بیکاز ہم بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیشنل اوور اس کو غلط کہہ دیا. اب اس نے کہا تھی کہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بڑی عزت کی نظر دیکھا جاتا ہے. آج تک تو پاکستان کا امبیسڈر شاید مشکل سے ملا ہوگا جو ہمارے اپنا پرائم منسٹر سر. اب ہم کیا کریں، وہ بندہ ہمارا لاگوں میں کھڑا ہوا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی رینس ہاؤس پہ کھڑا ہوا ہے، وہاں پہ سارے ریپبلکنز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے وہ تالیاں بجا رہے ہیں، وہ کر رہا ہے. ہم کیا کریں اس کی، کیا کریں ہم، کیا کہیں اس کے بارے میں؟ اب محسن نقوی صاحب گئے وہاں پہ، ان کو اندر جانے کو نہیں دیا، وہاں انہوں نے کسی وہ تقریب کا حصہ نہیں بن سکے. کل آج سے 2 دن پہلے آپ کی جو فنڈنگ تھی جو آپ کی ایڈز پاکستان میں آ رہی تھی وہ بند کر دی گئی. آج سے تقریباً کو بائیڈن انتظامیہ کو 1-1.5 مہینہ پہلے آپ کی پاکستان کا نیوکلیر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو فنڈنگ تھی وہ بند کری. سو کہیں بھی امریکہ یہ پوائنٹ آف ویو کہیں بھی نہیں دے رہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، چاہے وہ بائیڈن انتظامیہ. وہ جو فنڈنگز بند ہوئی ہیں، وہ گرانٹس اور فنڈنگ سب کی اکراس دا بورڈ بند ہوئی ہیں. لیٹس کیپ تھنگز ان اے پرسپیکٹو. وہ کہ پاکستان اسپیسیفک بند نہیں ہوئی، وہاں تو ابارشن کلینکس کانڈوم سے لے کے ہر چیز پہ فنڈنگ بند ہوئی ہوئی ہے. سو دیٹ از وہ ایک ڈفرنٹ ایشو ہے، وہاں اب کے ملک میں اپنا جھگڑا. میں آتا ہوں، میں ذرا باقیوں کو بھی لے لوں.